فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یقیناً آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسا نبی عطا فرمایا ہے جس کے پاس بہت سارے اعلیٰ قسم کے اوصاف موجود ہیں، بہت ہی عمدہ شان و شوکت ہے، بہت ہی زیادہ عظمت ہے۔ آپ کی خوبصورت زندگی ہمارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کو اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی سیرت کو ہم بھی اپنی زندگی میں ڈھالیں اور اپنی زندگی کو اسی طرح بنانے کی کوشش کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے۔ آپ کے اعلیٰ اوصاف میں سے ایک وصف پچھلے جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ آپ خلق عظیم کے مالک، حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ حسن اخلاق ایک جامع وصف ہے جس کے اندر اور بھی بہت سارے اوصاف جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کی شہادت دی ہے کہ میں نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا، انک لعلی خلق عظیم۔ اور آپ نے اپنی ذات کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ قسم کے جو اخلاق ہیں ان کی تکمیل کروں۔ اور آپ نے یہ بھی ہمارے لیے بھی ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان یوم من حسن الخلق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کل قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں سب سے زیادہ اگر کوئی وزنی عمل ہوگا تو وہ حسن اخلاق ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اخلاق عظیمہ کا مالک ہونا، آپ کا حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، دراصل وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں ڈھالیں اور اپنے اعمال کو کل قیامت کے دن میزان میں اور ترازو میں جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری کر لیں۔ اسلام اچھے اخلاق کا حکم بھی دیتا ہے، اور ان اچھے اخلاق میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ اسلام جامد بھی نہیں ہے، خشک بھی نہیں ہے، اور بہت زیادہ تر بھی نہیں ہے۔ اسلام دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو بہت زیادہ آزادی بھی نہیں دیتا اور بہت زیادہ پابندیاں بھی نہیں لگاتا۔ کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، کوئی دائرہ کار ہے، کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں، ان کے اندر اندر رہ کر انسان کو جو ہے وہ زندگی گزارنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ مثلا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی کچھ خبر پہنچی کہ وہ بیٹھ کر گپیں لگا رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا، عرضت علی الجنہ والنار، آج کے دن مجھ پر جو ہے وہ جنت اور جہنم پیش کی گئی۔ فلم ارى کالیوم فی الخیر والشر منظرا قط، آج کے دن جیسا اچھائی میں اور برائی میں میں نے منظر جو ہے وہ خطرناک قسم کا کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا منظر، بہت ہی اعلیٰ منظر دیکھا، اور برا منظر، بہت ہی برا منظر دیکھا۔ اس طرح کا منظر کا سامنا میں نے ساری زندگی جو ہے وہ نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، لو تعلمون ما عالم، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تو تم بہت زیادہ رو اور بہت کم جو ہے وہ ہنسو۔ تمہاری ہنسی جو ہے وہ کم ہو جائے اور تمہارا رونا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے۔ جو مناظر میں نے دیکھے ہیں، اگر وہی مناظر تم دیکھ لو
تو تمہارے اوپر ہمیشہ یا کثرت کے ساتھ رونے کی کیفیت رہے، ہنسنے کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور اگر باقی رہے تو بہت تھوڑی سی باقی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا، خمس خصال، 5 خصلتیں ہیں، من یعمل بہن، کون ہے جو ان کے مطابق عمل کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ آنا، میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیے وہ 5 خصلتیں جو ہے وہ کون سی ہیں؟ فاخذ بیدی وعددہن، آپ نے جو ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک ایک کر کے آپ نے ان کو گنا دیا۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم، اتق المحارم تکن عابد الناس، اے ابو ہریرہ اللہ کی جتنی بھی حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچ جاؤ۔ اتق المحارم، جو چیزیں اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کر رکھی ہیں ان سے بچ جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، تقوی کیسے اختیار کیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں مقام کیسے اختیار کیا جاتا، سب کچھ آپ نے بتلایا ہوا۔ فرمایا اتق المحارم، جس کام کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، تکن عابد الناس، سب سے زیادہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، نماز نہ چھوڑو، داڑھی نہ مڈاؤ، لوگوں کے حقوق غصب نہ کرو، کسی کے گالی نہ دو، برا نہ کہو، الی آخر ذالک، جتنی بھی برائیاں ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر رکھا ہے جن کو، ان کو چھوڑ دو، آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اور فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے اسے چھوڑ دو، تکن اغنی الناس، تم جو ہے وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ غنی بن جاؤ۔ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کی طرف نظر نہ کرو، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوشش نہ کرو، ان سے لینے کی جو ہے وہ کوشش نہ کرو، تکن اغنی الناس، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی اور مالدار جو ہے وہ بن جاؤ۔ اور فرمایا احب لنفسک ما تحب، احب لاخیک ما تحب لنفسک، تکن مسلما، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان بن جاؤ۔ اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے، یعنی دنیا کے معاملات میں سے میرے ساتھ لوگ کیسا سلوک کریں اس طرح کا تم بھی لوگوں کے لیے ایسا ہی سلوک کرو، لوگ میری کتنی کی عزت کریں تم بھی لوگوں کی اتنی ہی عزت کرو، تو ایسا کرنے سے تم صحیح معنوں میں جو ہے وہ مسلمان بن جاؤ۔ وَأَحْسِنِ إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تکن مؤمنا، تم جو ہے وہ مومن بن جاؤ گے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مکارم اخلاق کا مظاہرہ کرو، تم جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایماندار بن جاؤ گے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا لا تکثر الضحک، ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، فإن کثرت الضحک تمیت القلوب، بہت زیادہ ہنسنا جو ہے یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، اسے اللہ کے دین کی پھر کوئی پرواہ نہیں رہتی، آخرت کی کوئی تڑپ نہیں رہتی، اللہ اور رسول کے احکامات کی اس کے ذہن میں جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رہتی، دنیا میں مگن ہو جاتا ہے اور دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ مردہ ہے۔ تو یہ آخری نمبر پہ آپ نے کثرت ضحک سے جو ہے وہ منع کیا۔ پیچھے بھی حدیث میں نے ذکر کی، اس میں بھی آپ نے یہی کہا اگر تمہیں پتا چل جائے جو مجھے پتا ہے تو تم زیادہ رویا کرو اور تھوڑا ہنسا کرو، اور یہاں کہا زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ہمیشہ یہی کہتا روتے رہو، گھر سے باہر نکلو تو روتے باہر نکلو، مسجد میں آؤ تو روتے ہوئے آؤ، مسجد سے باہر نکلو تو روتے رہو، یہ مطلب نہیں۔ اسلام نے مسکرانے کی اجازت بھی دی ہے، خوش ہونے کی اجازت بھی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احکام ایسے موجود ہیں
آپ نے فرمایا تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، آپ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملیے، اچھے چہرے کے ساتھ، خوش ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مسکرانے کے اوپر بھی آپ کو صدقے کا اور اجر کا جو ہے ثواب عطا فرمائے۔ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ خوش ہو کے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، آپ اپنے بھائی سے جب ملیں کسی نیکی کو حقیر نہ جانیں، اگرچہ آپ کی وہ نیکی اتنی ہی کیوں نہ ہو، کسی مسلمان کے ساتھ خوش ہو کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ملنا، فرمایا اس نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، یہی نیکی جو ہے وہ کبھی تمہاری نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتی۔ تو گویا کہ آپ نے ہنسنے کو، خوش ہونے کو، چہرے کو خوشی والا بنانے کو آپ نے نیکی قرار دیا، عبادت قرار دیا، ہنسنے سے منع نہیں کیا۔ اور آپ ہنستے بھی تھے، خود بھی ہنستے تھے۔ کئی مواقع ہیں، ایک دفعہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بحرین سے مال آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، کچھ لوگوں کو خبر ہوگی کہ مال آیا ہے تو چلو ہمیں بھی کچھ ملے گا، وہ لینے کے لیے آ گئے۔ انصار میں سے کچھ صحابہ جو دور دور رہتے تھے وہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے آ گئے۔ آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ جب آپ کے قریب آئے تو آپ سمجھ گئے، آپ نے ان کو دیکھا تو مسکرا دی، آپ نے ان کو دیکھا تو ہنس دیے، مسکرا دیے، کہا میرے صحابہ لگتا ہے تم کو پتا چل گیا کہ مال آیا ہے، وہ لینے کے لیے آئے ہو؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ تو محل شاہد آپ مسکرا دیے، لوگوں کے چہرے پر موقع کی مناسبت سے مسکرا دینا یہ ایک عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے، یہ بھی اخلاق جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ املو و ابشرو، بشارت لے لو اور امیدیں لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا لینے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لو جتنی لینا چاہتے ہو، اللہ سے امیدیں لگانا چاہتے ہو لگا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فواللہ مل فقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر کسی فقیری کا ڈر نہیں ہے، مجھے نہیں ڈر کہ تم فقیر ہو کے مر جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے، تمہیں کھانے کے لیے نہیں ملے گا۔ ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے ڈر اس بات کا ہے تمہارے اوپر دنیا کو پھیلا نہ دیا جائے جیسے پہلی امتوں کے اوپر پھیلا دیا گیا تھا۔ پھر فتنافسوها کما تنافسوها، تو تم بھی اس میں اسی طرح رغبت کرو جیسے انہوں نے رغبت کی ہے۔ فتہلککم کما اہلکہم، تو یہ مال کی کثرت جو ہے تمہیں بھی ہلاک کر ڈالے جیسے پہلی قوموں کو ہلاک کر ڈالا۔ آج ہماری تباہی اور بربادی کے اسباب میں سے یہ سبب نہیں ہے کہ ہم فقیر ہیں، یہ سبب نہیں ہے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں، سبب یہ ہے کہ مال اتنا زیادہ ہے، اس کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، پیسے پیسے کے اوپر ہم لڑ رہے ہیں، یہ میرا حصہ ہے، یہ تیرا حصہ ہے۔ خالی پلیٹ کے اوپر بہت کم ہے لڑنے والے، اکثریت کی لڑائیاں پیسے کے اوپر ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا مجھے ڈر ہے یہ مال و دولت کہیں زیادہ نہ ہو جائے اور زیادہ ہو کر تمہیں تباہ نہ کر دے جیسے پہلی قوموں کو تباہ کر دے۔ آج ہماری تباہی اور بربادی کا باعث یہ مال کی زیادتی ہے، ہر بندے کی خواہش زیادہ ہی زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے، اور انسان کا پیٹ جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے وہ غلط راستے اختیار کرتا ہے اور ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے کہ مال اس کے پاس زیادہ، میرا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، وہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا۔ تو فرمایا یہ مال کی زیادتی تمہاری تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے گی۔ قصہ مختصر، آپ نے مسکرائے، آپ ہنس دیے، آپ ہنسا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ جو ہے وہ موجود ہے، چھوٹی بچی تھی، انہوں نے کھلونے بنا رکھے تھے، گھوڑا بنا رکھا تھا اور اس کے پر لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا ایسا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے۔ کہا یہ سائڈ پہ کیا لگا ہوا؟ کہا پر ہیں۔ کہا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ کہا یہ اڑتا بھی ہے۔ تو آپ اس کی بات سن کر جو ہے وہ ہنس دیے، ہنسے نہیں بلکہ زور سے مسکرائے، حتیٰ کہ آپ کا منہ کھل گیا اور آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ موقع کی مناسبت سے آپ ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔
जोर से भी हंस लेते थे, लेकिन बहुत कम, किसी मुनासबत से, किसी मौके से। तो दोनों तरह की मैंने रिवायात नकल कर दी हैं। इससे मालूम होता है इस्लाम असल में हमें हुक्म देता है, लोगों अल्लाह की तरफ तवज्जो करो, जन्नत के बारे में गौर करो, जहन्नम के बारे में गौर करो, अपने ठिकाने के बारे में सोचो, अल्लाह के आजाब के बारे में सोचो, कहीं आजाब ना नाज़िल हो जाए। इस वजह से रोने वाली कैफियत ज्यादा रखा करो, हंसने वाली कैफियत कम रखा करो। दूसरी तरफ आपने हंसने की इजाजत दी, आपने हंस के दिखाया, हंसने को इबादत करार दिया, मुस्कुराने को और हंसने को इबादत करार दिया। वक्त थोड़ा, वगरना बेशुमार हदीसें हैं जिसमें आसलम जो है वो हंसे, मुस्कुराए और जोर से हंसे। बल्कि बाज रिवायात में है कि अल्लाह तबारक व तआला भी हंसते हैं, अल्लाह के भी ये वसफ है। तो बहरहाल शरीयत ने दोनों कामों के दरमियान रहते हुए न सिर्फ हंसने की इजाजत दी है, बल्कि मजाक की भी इजाजत दी है। लोगों से मजाक करना यह भी जायज है, खुश तभी करना, बैठकर जो है थोड़ा सा फ्रेश हो जाना, एक दूसरे को हंसाना, एक दूसरे की बात पे हंसना, इसकी भी इजाजत दी है, लेकिन कुछ दायरे के अंदर, कुछ हुदूद के अंदर, कुछ कुयूद के अंदर। इसमें भी आपका जो है वो बेहतरीन जो है वो हुस्न खुलक है और आपका बेहतरीन वसफ है, जिसमें हमारे लिए जो है वो रहनुमाई है, और वो यही है, हंसिए, हंसाइए और फ्रेश हो जाइए। कभी कभी जो है वो ऐसी महफिल हो जाए तो कोई मसला नहीं, थोड़ी बहुत ऐसा मामला हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन शरीयत ने जो दायरा रखा हुआ है उसके अंदर अंदर रहते हो। वो दायरा क्या है, वो ज़ाब्ता क्या है, वो उसूल क्या है? नंबर एक, हंसाइए लोगों को, लेकिन सच्ची बात के ऊपर हंसाइए, झूठी बात के ऊपर ना हंसाइए। आज लोगों के पास नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, रोजा रखना इबादत नहीं है, सदका खैरात करना इबादत नहीं है। पता इबादत क्या? लोगों को खुश करो। हम जी लोगों को खुश करते हैं, हम लोगों को हंसाते हैं, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को हंसाना इबादत है। ठीक है, इबादत है, लेकिन झूठ बोलकर नहीं। वो झूठ बोलकर हंसाते हैं, एक तरफ छोटी सी इबादत का काम करते हैं, दूसरी तरफ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बगावत करते हैं। झूठ बोलकर जो है वो हंसाना जो है वो जायज नहीं है। एक रिवायत में आपने फरमाया, फवैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसुल कौम फयकज़िबु फवैलुल लहु व वैलुल लहु औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। फरमाया हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है उस बंदे के लिए जो किसी कौम से बातचीत करता है और उनको हंसाता है और वो झूठ बोलता है। झूठ बोलकर किसी को हंसाता है तो ऐसे बंदे के लिए तबाही है, बर्बादी है। फिर आपने आखिर में कहा उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी। तो ये झूठ बोलकर लोगों को हंसाना ये जायज नहीं है। आपने मजाकरात और इस तरह के जो लतीफे सुनाने वाली कौमें हैं उनको सुना है बहुत ज्यादा, घंटा घंटा जो है वो लगे और झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए। हंसाना दुरुस्त है, लेकिन जायज और सच्ची बात के ऊपर झूठ बोलकर जो है वो हंसाना जो है वो जायज नहीं है। एक और हदीस में आपने फरमाया, आदमी जो है वो कलाम करता है और लोगों को हंसाता है, खुश करता है, फयस्कतल्लाहु बिहा अलैहि, अल्लाह तबारक व ताला उस कलाम की वजह से, उस कलमे की वजह से उस पर नाराज हो जाते हैं। हत्ता ला यर्ज़ा अन्हु, यहां तक कि वो उससे राजी नहीं होते। हत्ता युदखिलहु बिहा फिन्नार, यहां तक कि अल्लाह तबारक व ताला उस कलमे की वजह से उसको जहन्नम में डाल देते। उस वक्त तक अल्लाह तबारक व ताला राजी नहीं होते हैं जब तक उसको जहन्नम में गिरा नहीं देते। क्यों? इसने कौम को हंसाने के लिए जो है वो झूठ बोला, लोगों को खुश करने के लिए जो है वो झूठ बोला। तो पहला ज़ाब्ता ये है कि इंसान हंसाए, हंसे, लेकिन उसमें झूठ की आमेज़श नहीं होनी चाहिए। नंबर दो, दूसरा ज़ाब्ता ये है कि किसी को हंसाना है, दीन का मजाक उड़ा करना हंसाया जाए, अल्लाह का मजाक नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ना उड़ाया जाए, रसूल का मजाक ना उड़ाया जाए, नबियों का मजाक ना उड़ाया जाए, कुरान मजीद का मजाक ना उड़ाया जाए, आयात का, दीन के शायर का, मस्जिद का, नमाज का, रोजे का, हज का, कुर्बानी का, जिहाद का, किसी भी चीज का मजाक ना उड़ाया जाए। अगर मजाक उड़ाया गया, ये हंसना इबादत नहीं है, ये हंसाना इबादत नहीं है, ये कुफ्र हो जाएगा।
یہ کفر ہے جو انسان کو ویسے ہی دار اسلام سے خارج کر دے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں یہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم تو کھیل کود کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہہ دیجئے اللہ کے ساتھ، اس کی آیات اور اس کی نشانیوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اپنا کوئی بھی بہانہ پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، تم ایمان لانے کے بعد مرتد ہو چکے ہو اور کافر ہو چکے ہو. یہ ہنسنا اور ہنسانا عبادت نہیں ہے. لوگوں کو کہہ دیتے ہیں ہم تو عبادت کر رہے ہیں. یہ بھی اس گئے گزرے دور میں جی لوگ بڑے پریشان ہیں، ہم ان کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیر دیتے ہیں. ایسی مسکراہٹ جو ہے وہ کفریہ ہے، انسان کو کفر کے درجے پہ پہنچا دیتی ہے. لہذا ایسی مسکراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایسے ہنسنے ہنسانے کی ضرورت نہیں. نمبر 3، اس میں کسی مسلمان کا استہزاء نہ ہو. ہنسائیے، مذاق کیجئے، لیکن کسی مسلمان کا استہزاء اور تمسخر نہ اڑائیے، کسی کو ذلت کا اور رسوائی کا ذریعہ نہ بنائیے. مذاق کرنے میں کوئی حرج نہیں، سنجیدہ اور سچا مذاق کیجئے، ہنسا دیجئے، لیکن وہ تمسخر نہ ہو، کسی کا مذاق نہ اڑایا گیا، کسی کو بے عزت اور رسوا اور ذلیل نہ کیا گیا. قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. کوئی مومن مرد کسی مومن مرد کا مذاق نہ اڑائے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. اور عیب نہ لگاؤ اور کسی کو برے لقب سے جو ہے وہ نہ پکارو. الی آخر الآیہ. بہت ساری ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہیں. کہا مذاق نہ اڑاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان پہ ظلم بھی نہیں کرتا، مسلمان کو رسوا بھی نہیں کرتا، مسلمان کو حقیر بھی نہیں جانتا. مزاح کرنے سے، خوش طبعی کرنے سے دوسرے کی رسوائی لازم آتی ہو، دوسرے کی حقارت لازم آتی ہو تو یہ مذاق کرنا حرام ہو جاتا ہے. ایسا ہنسنا اور ہنسانا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا. فرمایا مسلمان مسلمان کو ظلم بھی نہیں کرتا، مسلمان مسلمان کو رسوا بھی نہیں کرتا، مسلمان مسلمان کو حقیر بھی نہیں جانتا. التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدری بثلاث. اور پھر آخر میں کہا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. لوگوں، انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی جرم کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے. مسلمان کی برائی کے لیے، مسلمان کے ظالم ہونے کے لیے، مسلمان کے گندا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو جو ہے وہ حقیر جانتا. اور پھر آپ نے فرمایا کل المسلم المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہر مسلمان کا مسلمان کے اوپر خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے اور اس کی بے عزتی بھی حرام. اس کی عزت بھی حرام کر دی کہ اس کو بے عزت نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے. 3 چیزیں ہو گئی کہ مسلمان مذاق کرے لیکن مسلمان کو رسوا نہ کرے، اس کا تمسخر نہ اڑائے، اس کا جو ہے وہ اس کو ذلیل اور رسوا نہ کرے. نمبر 4، کسی مسلمان کو مذاق کر کے گھبراہٹ میں مبتلا نہ کرے. اپریل فول بہت سارے مسلمان، اکثر مسلمان جو ہے وہ مناتے ہیں. اپریل آ گیا، لو جی پریشان کرو کسی کو. یہ مزاح نہیں ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، انسان گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، انسان خوف سے مر جاتا ہے. یہ مذاق ہے؟ یہ خوش طبعی ہے؟ یہ لوگوں کو ہنسانا ہے کہ اچانک جو ہے اس کو فون کر دو وہ فلاں تو فوت ہو گیا ہیں، فوت ہو گیا، وہ خود بھی گر گیا. یہ مزاح ہے؟ یہ خوش طبعی ہے؟ کس نے کہا یہ خوش طبعی ہے؟ اسلام ایسی خوش طبعی کو نہیں مانتا ہے اور اس کو حرام قرار دیتا ہے. لا یحل لمسلم ان یروع مسلما. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ خوف زدہ کرے. نمبر 5،
کسی مسلمان کا مزاح کرنا ہے، خوشطبی کرنا ہے، اس کا سامان نہ اٹھائے، چیزیں چھپا لی جاتی ہیں، یہ مزاح نہیں ہے، چیزیں چھپا لی جاتی ہیں، سامان اٹھا کے لے جاتا ہے اور پھر دیتا ہی نہیں، اسے خوب پریشان کرتا ہے، اسے خوب ذلیل کرتا ہے، کہتا میں خوشطبی کر رہا ہوں، اسے پریشان کر دیا، اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا، اسے انتہائی مشکلات میں مبتلا کر دیا اور کہتا ہے میں خوشطبی کر رہا ہوں۔ کیسی یہ خوشطبی ہے؟ خوشطبی ہے خود بھی ہنسے، دوسرے کو بھی ہنسائے، اسے بھی ہنسائے، نہ کہ اسے پریشان کر ڈالے۔ آپ نے فرمایا کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی مسلمان کا مال نہ اٹھائے، لائبن ولا جادن، نہ کھیلتے ہوئے اور نہ ہی سنجیدگی کے ساتھ۔ سنجیدہ ہو کر بھی کسی کا اٹھا لینا سامان درست نہیں ہے۔ عموماً طلبہ کسی کی کاپی اٹھا لیتے ہیں، کسی کی کتاب اٹھا لیتے ہیں، کسی کا موبائل اٹھا لیتے ہیں، کسی کا تولیہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر بتلاتے نہیں ہیں وہ کہاں پہ۔ جب وہ خوب تھک جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے پھر اسے کہتے ہیں چائے پلاؤ، تجھے چیز جو ہے وہ مل جائے گی، کھانا کھلاؤ، پھر تجھے جو مل جائے گی۔ یہ خوشطبی ہے، یہ مزاح نہیں ہے۔ شریعت اس مزاح کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ عام لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، صرف طلبہ نہیں کرتے، باہر بھی لوگ ایسے کرتے، یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت نے واضح طور پہ منع کیا کہ کوئی مسلمان لا یاخذ مال اخیہ او متاع اخیہ لاعبا ولا جادا، کسی مسلمان کا مال جو ہے نہ کھیل کود کرتے ہوئے اٹھاؤ اور نہ ہی سنجیدہ حالت میں جو ہے وہ اٹھاؤ۔ تو یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قواعد اور ضوابط ہیں، شریعت نے کہا ان کا خیال رکھیے، پھر اس کے بعد ہنسی مذاق، اور آپ نے خود بھی کی ہے، اور یہ باتیں کئی دفعہ میں نے پچھلے خطبات میں بھی ذکر کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوشطبی کرتے تھے، ہمیشہ خشک نہیں رہتے تھے، ہمیشہ روتے نہیں رہتے تھے، آپ کا یہ وصف نہیں تھا، سنجیدہ بھی رہتے تھے، مسکراتے بھی تھے، خوش بھی ہوتے تھے، لوگوں کو بھی خوش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بچوں سے آپ خوشطبی کرتے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں میرا ایک بھائی تھا ابو عمیر، اس کی بلبل تھی، ایک چڑیا تھی یا ایک پرندہ تھا، اس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا، وہ بچہ غمزدہ ہو گیا، ابھی تازہ بتازہ اس نے دودھ چھوڑا تھا، 2 ڈھائی سال 3 سال کی عمر تھی اس کی، یعنی 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ تھا۔ تو کہا، وہ ایک دن آیا تو آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، وہ ابو عمیر کیا بنا بچے، وہ چڑیا کا کیا بنا، وہ بلبل کدھر گئی تمہاری بھی، کہاں ہے بلبل؟ تو آپ ان کے ساتھ کھیلتے، پوچھتے اور اس کی دل لگی کرتے، اسے دلاسا دیتے، تو آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت انس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلاتے تو انہیں یہ کہہ کر بلاتے، یا ذل اذنین، اور 2 کانوں والے ادھر آؤ۔ 2 کانی ہوتے ہیں کسی کے، کوئی آدمی نیا جملہ سنتا ہے تو پریشان ہو جائے، یہ کیا کہہ دیا، تو یا ذل اذنین، اے انس 2 کانوں والے ادھر آؤ۔ تو یہ آپ کا ہنسی مذاق تھا، اس طرح کے لفظ جو ہے وہ بول دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، ایک مائی آئی، بڑھیا عورت آئی اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، ان یدخلنی اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا ان الجنت لا تدخل عجوز، اما جنت میں تو کوئی بڑھیا عورت داخل نہیں ہوگی۔ فولت تبکی، جملہ اچھا بولا تھا آپ نے لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ پیچھے مڑی اور رونے لگی۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا اس کو بلاؤ اور اسے کہو یہ عورت جو ہے وَإِنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ، یہ جب جنت میں داخل ہوگی تو اس وقت بڑھیا نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جوان کر کے جو ہے وہ جوانی کی حالت میں جنت میں داخل کرے گا، بوڑھوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، یہ معنی ہے۔ تو یہ آپ نے مذاق کیا اور فوراً اس کو بتلا دیا، جو ہی موقع آیا دیکھا کہ آپ وہ پریشان ہو رہی ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ فوراً بتلا دیا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے، بات میں نے صحیح کہی ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ سواری لے کر آ گیا، سواری لینے کے لیے آ گیا، یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، مسافر ہوں، اجنبی ہوں، سواری میرے پاس موجود نہیں ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال میں سے، مال غنیمت میں سے مجھے سواری دیجیے۔ آپ نے فرمایا واللہ لا احملک الا علی ولد الناقہ، اللہ کی قسم میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا، سواری کے لیے تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ما اصنع بولد الناقہ، میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے، اونٹنی کا بچہ مجھے کیا فائدہ دے گا؟ اصل مسکرا دیے، جملہ بھی ٹھیک بولا
उसके पहेली में भी मुबतला कर दिया, लतीफे में मुबतला कर दिया। वो सोचने लगा ये क्या कह दिया। कहा या रसूलल्लाह मुझे ऊँटनी का बच्चा नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, मुझे तो ऊँट चाहिए। आपने फरमाया था हल तलिदु अल इबिलु हल तलिदु नाकतु इल्ला इबिल। आपने फरमाया ऊँटनी जो है वो ऊँटी को तो जन्म देती है, जो ऊँट होता है वो आखिर ऊँटनी का ही तो बच्चा होता है, और किसका बच्चा होता है, जो छोटा हो या बड़ा हो, जो भी ऊँट होगा वो ऊँटनी का बच्चा ही है, वो किसका बच्चा है। तो वो भी हंस दिया। उसे तब समझ आई कि जो ऊँट बड़ा देंगे वो भी आखिर किसी ऊँटनी का बच्चा ही है। तो आपने ये कहा था कि मैं ला ओती का इल्ला वलदन नाक, मैं तुझे जो है वो ऊँटनी का बच्चा दूं। हजरत अनस बयान करते हैं, एक सहाबी थे जाहिर नामी, देहात में रहने वाले थे या बदवी थे, बादिया के रहने वाले थे। वो अमूमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और बादिया से आते हुए जैसे गांव से या जो भी उनके पास चीजें होती हैं वो हदिया ले आते, तो आप भी उसको इनाम देते, अपने पास से जो चीज होती उसको देते, आप उससे खुशतबी करते रहते। एक दिन जो है वो आपने फरमाया इन्ना जाहिरन बादीना व नहनु हाजिरूह, ये जाहिर जो है ये हमारा बदवी है और हम इसके शहरी लोग हैं। ये बादिया से आया है, बदवी जिंदगी गुजारता है, हम जो है वो शहरी हैं। फिर एक दफा यही जाहिर मार्केट में खड़ा था, बाजार में खड़ा था, कोई सामान बेच रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप पीछे से चले गए। आपने जाकर आंखों पे हाथ रख दिया, आपने आंखों पे हाथ रख दिया। उसे नहीं पता चला आप कौन हैं, तो कहने लगा कौन है भी, अरसली मन अंता, छोड़ दो मुझे, कौन हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर तक हाथ रखा, फिर उसे एहसास हुआ कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने अपना जिस्म जो है वो आपके जिस्म के साथ लगा दिया और ज्यादा करीब कर दिया। फिर आपने फरमाया लोगो ये सामान बेच रहा है, मैं भी बेचना चाहता हूं, मैं ये सरी हाजल अब्द, इस गुलाम को कौन खरीदेगा। उस बंदे को, बदवी को क्या कहा, गुलाम बना दिया। कहा कौन इसको गुलाम खरीदेगा। वो हंस के कहने लगा या रसूलल्लाह ये गुलाम तो है ही है, लेकिन ये कोई कीमती नहीं है, आपको खसारा ही होगा, ये महंगा नहीं बिकना। आप भी मुस्करा दिए। आपने कहा दुनिया वालों के नजदीक तेरी कीमत नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ताला के यहां तेरी कीमत बहुत ज्यादा है, अल्लाह के यहां तेरी कीमत बहुत ज्यादा। ये आपका मजाक, ये आपकी खुशतबी थी। ये 4-5 मिसालें मैंने जिक्र की हैं, इनमें आपने कोई कलमा झूठ का नहीं बोला, आपने कोई अल्लाह के साथ, रसूल के साथ, आयात के साथ, अल्लाह के शायर के साथ कोई मजाक और नहीं उड़ाया। आपने जब इसमें किसी मुसलमान का इस्तेहजा नहीं किया, तमस्खुर नहीं उड़ाया, उसको जलील नहीं किया, उसको रुसवा नहीं किया। आपने इसके अंदर जो है किसी का सामान चोरी नहीं उठाया, आपने इसके अंदर जो है किसी के साथ जो है किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की, कोई मामला नहीं किया। तो ये खुशतबी करने का एक अंदाज है। इस्लाम ना तो हमेशा रोने का हुक्म देता, ना हमेशा हंसने का हुक्म देता। एक मखसूस दायरे में रहते हुए कहा लोगों याद रखो कि ये चीजें जो है ये जायज हैं, इस्लाम इनकी इजाजत देता है, लेकिन इंसान अब्द है, गुलाम है अल्लाह ताला का। अल्लाह ने जिंदगी दे रखी है, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, और ये दुनिया बसर करने के अहकाम भी अल्लाह ने दिए, और उसके लिए कुछ हुदूद और कुछ कवायद और कुछ जवाबत रखें। उन जवाबत के दायरे में अंदर रहते हुए अपनी जिंदगी जो है वो गुजारो। तुम्हारा हंसना भी इबादत बन जाएगा, तुम्हारा रोना भी इबादत बन जाएगा। लेकिन अगर उस हुदूद और कुयूद से बाहर निकलोगे, रोना भी इबादत नहीं बनेगा, वबाल बन जाएगा, और हंसना जो है वो भी इबादत नहीं बनेगा, वो भी वबाल बन जाएगा। ये आपकी सीरत है, ये आपका नमूना है जो मेरे लिए और आपके लिए है। आप सत्संग की सीरत को हमें अपना नमूना जो है वो बनाना चाहिए और उसे इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि आप सल्लम के नक्शे कदम पर हमें भी चलने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।